نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام جدلیاتی لبرلزم۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے میرے یعنی محمد اسلم ڈوڈی کے تخلیق کردہ، وضع کردہ جدید ترین طرز فکر، متوازن طرز فکر کی مذہبی تصدیق۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا عنوان ہے مذہب کی شکل و صورت، حیت، ترکیب اور بناوٹ، اور مذہب اسلام کے چند قوانین اور ترغیبات۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنا پروگرام جدلیاتی لبرلزم کافی عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جدلیاتی لبرلزم میرا اپنا تخلیق کردہ، میرا اپنا وضع کردہ ایک نظریہ حیات ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے جو میں نے دنیا کے 8 ارب انسانوں کے لیے اسے وضع کیا ہے، اسے تخلیق کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دنیا میں آج تمام کے تمام الہامی، غیر الہامی اور انتظامی مذاہب انسان کے سماجی مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، لہٰذا ضرورت اس امر کی تھی کہ آج دنیا کے تمام انسانوں کے سماجی مسائل کما حق ہو حل کرنے کے لیے ایک جدید ترین طرز حیات کو تلاش کیا جائے، ایک جدید ترین نظریہ حیات کو تلاش کیا جائے، ایک جدید ترین آئیڈیالوجی کو تخلیق کیا جائے، وضع کیا جائے، بنایا جائے۔ سو میں نے اپنی کاوش سے جدید ترین نظریہ حیات یعنی جدلیاتی لبرلزم کو تخلیق کیا ہے، اور اس کے خد و خال آپ حضرات کے سامنے ایپیسوڈز کی صورت میں پیش کر رہا ہوں۔ اور عزیزان محترم، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کوئی نظریہ حیات تخلیق کرنے سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ ایک مناسب طرز فکر بھی تلاش کیا جائے۔ اس سے پہلے جذباتی طرز فکر اور غیر جذباتی طرز فکر، 2 طرزۂ فکر دنیا میں استعمال ہوتے چلے آ رہے ہیں، لیکن یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ دنیا کے سماجی مسائل نہ تو غیر جذباتی طرز فکر سے حل ہو سکے اور نہ ہی جذباتی طرز فکر سے حل ہو سکے، لہٰذا آج ایک جدید ترین طرز فکر کی بھی تلاش تھی۔ سو میں نے اپنے طور پر اپنی کاوش سے، اپنی محنت اور جد و جہد سے ایک جدید ترین طرز فکر، متوازن طرز فکر تلاش کیا ہے، اور اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جذبہ کی بناوٹ کیا ہے، اور یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جذبے کی بناوٹ میں اس کے ادراکی پہلو ہے، شعوری تجربہ ہے، عضویاتی پہلو ہے، اس کا کرداری پہلو بھی آتا ہے، اور پھر آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ دائیں طرف کے جذبات کیا ہوتے ہیں، بائیں طرف کے جذبات کیا ہوتے ہیں، اور اسی طرح میں نے آگے چل کر آپ کو متوازن طرز فکر کی حیت، ترکیب اور بناوٹ سے سیر اصل معلومات مہیا کی ہیں، اور آگے جا کر میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ اس مسئلہ پر غیر جذباتی طرز فکر کا اطلاق کیا جائے تو کیا رزلٹ آئے گا، جذباتی طرز فکر کا اطلاق کیا جائے تو کیا رزلٹ آئے گا۔ ان دونوں سے وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا، وہ سونے کی اینٹ والا جو مسئلہ تھا تو وہ نہ تو غیر جذباتی طرز فکر سے حل ہو سکا، نہ ہی جذباتی طرز فکر سے حل ہو سکا۔ بعد ازاں جب اس پر متوازن طرز فکر کا اطلاق کیا گیا تو متوازن طرز فکر سے وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ سو عزیزان محترم، ثابت ہوا کہ متوازن طرز فکر ہمارے سماجی مسائل حل کرنے کے لیے کارگر ہے، لہٰذا اس سے سماجی مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ متوازن طرز فکر کو میں نے ویسے تخلیق نہیں کر لیا، اپنے طور پر کو وضع کر لیا ہو، میں نے بڑی کاوش اور جد و جہد سے، تجربات سے اس کو پروو کیا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مذہبی طور پر بھی یہ طرز فکر قابل قبول ہے اور یہ تصدیق شدہ ہے، اور سائنٹیفک میدان میں بھی یہ طرز فکر جو ہے قابل قبول ہے۔ تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا اس کی مذہبی تصدیق، کہ مذہبی طور پر یہ کس طرح پروو ہوتا ہے، مذہبی طور پر یہ کس طرح اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ تو آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کی مذہبی تصدیق کے حوالے سے بتاؤں گا۔ تو عنوان ہمارا آ جائے کہ مذہب کی شکل و صورت کیا ہے۔ جب ہم مذہب کی شکل و صورت کو سمجھیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ متوازن طرز فکر ان کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو آج مذہب کی شکل و صورت کے حوالہ سے
آپ حضرات کے سامنے بات کروں گا۔ سو عزیزان محترم، میرا یعنی محمد اسلم ڈوڈی کا تخلیق کردہ متوازن طرز فکر در حقیقت دنیا کے تمام مذاہب کی کوکھ سے جنم لیتا ہے، کوکھ سے جنم لیتا ہے۔ متوازن طرز فکر کس طرح مذہب کی کوکھ سے جنم لیتا ہے، اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں دنیا کے تمام مذاہب کی شکل و صورت، ان کی حیت، ترکیب اور بناوٹ کو سمجھنا ہوگا۔ سو آئیے ہم مذہب کی شکل و صورت، حیت، ترکیب اور بناوٹ کو سمجھتے ہیں سب سے پہلے۔ تو عزیزان محترم، دنیا کے تقریباً تمام مذاہب میں کچھ تو پرماننٹ قسم کے قوانین ہیں، مستقل قوانین ہیں جن پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے، اور کچھ ترغیبات ہیں ہر مذہب میں جن پر عمل کرنا لازم نہیں ہوتا۔ کوئی عمل کر لے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے، نہ عمل کرے گا تو اس کو کوئی نقصان یا گناہ نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ دو اہم باتیں ہوتی ہیں ہر مذہب میں، قوانین اور نمبر 2 ترغیبات۔ تو قوانین دراصل یہ وہ احکام ہیں جن پر عمل کرنا ہر مذہب میں لازم ہے۔ قوانین وہ احکام ہیں جن پر عمل کرنا ہر مذہب میں لازم ہے۔ اور نمبر 2 پہ آتی ہیں ترغیبات، یہ وہ احکام ہیں جن پر عمل کرنا لازم نہیں ہوتا، یہ صرف ترغیبی اعمال ہیں، ترغیبی اعمال ہیں۔ جی ہاں، انسان ان پر عمل کرے تو اس کو اجر ملے گا، اور مذہب اور سماج کی نگاہ میں وہ شخص پسندیدہ شخص کہلائے گا، پسندیدہ ہوگا، نیک ہوگا۔ اگر کوئی انسان عمل نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب آئیے میں آپ کو چند مذاہب جو ہیں ان کے قوانین بھی بتاتا ہوں اور ان کی ترغیبات بھی بتاتا ہوں، پھر آگے بڑھیں گے ہم کہ میرا متوازن طرز فکر جو ہے وہ مذہب کی کوکھ سے کس طرح جنم لیتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم مذہب اسلام کے چند قوانین کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اسلام کے چند قوانین میں سب سے پہلا قانون یہ ہے کہ زندگی میں ایک بار کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، یہ پڑھنا فرض ہے۔ یہ قانون ہے اسلام میں۔ جو شخص یہ نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ تو گویا کہ یہ پہلا قانون ہے اسلام کے اندر۔ اور دوسرا، دن میں 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے۔ جی ہاں، یہ دوسرا قانون ہے مذہب اسلام کا۔ جو اس قانون پہ عمل پیرا نہیں وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا، جو پہلے قانون پہ عمل پیرا نہیں وہ بھی مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ اب تیسرے پہ آ جائیے، رمضان شریف کے روزے رکھنا فرض ہے۔ یہ بھی ایک قانون ہے اسلام کے اندر، یہ بھی ہر مسلمان پر فرض ہے، بشرطے کہ وہ بیچارہ بیمار نہ ہو یا کوئی مسافر نہ ہو تو ان کو چھوٹ ہے، ورنہ ہر مسلمان پر روزے فرض ہیں۔ رمضان شریف کے جو ہے 30 ایام ہوں یا 29 ایام ہوں، جتنے بھی ہوں، تو پورے مہینے کے روزے فرض ہیں۔ اسی طرح چوتھا حکم ہے کہ اہل ثروت کے لیے اپنے مال کا 40واں حصہ سال بعد بطور زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ یہ بھی ایک قانون ہے اسلام کے اندر۔ اسی طرح 5واں ہے کہ اہل ثروت پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ یہ بھی ایک قانون ہے اسلام کا، 5واں قانون ہے۔ اسی طرح 6واں قانون ہے اسلام کے، مذہب اسلام میں شراب پینا حرام ہے۔ اگر کوئی شخص شراب پیے گا تو مسلمان نہیں ہے، حرام ہے، تو اس نے بہت بڑا گناہ کیا، بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ 7، مذہب اسلام میں سور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اب سور کا گوشت کھانے والا بھی بہت بڑا گنہگار ہوگا اگر وہ ایسا کرے گا تو، کیونکہ یہ قانون ہے اسلام کے اندر۔ اب آئیے مذہب اسلام کی چند ترغیبات کی طرف آتے ہیں۔ تو ترغیبات جو ہیں یہ ایسے چیزیں ہیں جن پر عمل کر لیا جائے گا تو فائدہ ہوگا، عمل نہ کیا جائے گا تو کوئی اس کا حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہوتا، کرنے میں ثواب ہے، نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس مذہب اسلام کی چند ترغیبات سنیے۔ نمبر 1، دوسروں پر رحم کرو، خدا خوش ہوگا۔ اب رحم اگر کوئی کرے گا تو اللہ کی ذات خوش ہوگی، اگر کوئی رحم نہیں کرے گا تو وہ گنہگار نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ ثواب سے محروم ضرور ہوگا لیکن وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اب دوسری ترغیب دیکھیے، چھوٹوں پر شفقت کرو، خدا خوش ہوگا۔ جب چھوٹوں پر شفقت کرنا بھی اچھی بات ہے، اگر کوئی شفقت کرے گا تو اللہ عز و جل کے ہاں اس کو اجر و ثواب ملے گا، اگر کوئی شفقت نہیں کرے گا تو وہ صرف ثواب سے محروم رہے گا، اس کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تیسری ترغیب جو ہے مذہب اسلام میں دیکھی کہ لوگوں کے ساتھ محبت اور مروت کے ساتھ پیش آؤ، خدا خوش ہوگا۔ اب لوگوں کے ساتھ محبت اور مروت کے ساتھ پیش آنا اچھی بات ہے، اگر کوئی آئے گا ایسا کرے گا تو اللہ کے ہاں اس کو پسندیدہ شمار کیا جائے گا اور اس کو ثواب ملے گا، اگر کوئی نہیں کرے گا اس پر عمل اس کو کوئی گناہ نہیں ہے۔
चौथी तरगीब है कि दूसरों के लिए ईसार और कुर्बानी करो, खुदा खुश होगा। पांचवीं तरगीब है कि सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करो, खुदा खुश होगा। छठी तरगीब यह है कि मियाना रवि अख्तियार करना बेहतरीन रास्ता है। मियाना रवि अख्तियार करना बेहतरीन रास्ता, अगर कोई अख्तियार कर लेगा तो उसको फ़ायदा होगा, अगर कोई नहीं करेगा तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, या उस पर किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं है। सातवीं तरगीब मज़हब इस्लाम के अंदर यह कि खैरात करना, देना और आखिरत में भलाई और नेकी का ज़रिया है। खैरात करना आखिरत में और दुनिया में भी नेकी का ज़रिया और भलाई का ज़रिया है। ये भी एक तरगीब है मज़हब इस्लाम के अंदर को, अगर कोई खैरात करेगा तो उसको अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ से अजर व सवाब मिलेगा, अगर कोई नहीं करेगा तो वो सिर्फ सवाब से महरूम है, उस पर कोई गुनाह नहीं है। अब आठवीं तरगीब ये है कि दूसरों की माली व अखलाकी मदद करना कार सवाब है। ये भी एक तरगीब है, वो अमल कर लेगा तो सवाब है, कोई नहीं करेगा तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। अपनी हिम्मत के मुताबिक है, जितनी किसी में हिम्मत हो वो कर ले। अब नौवीं तरगीब है ये कि रवादारी का मुजाहरा करना खुदा तबारक व तआला की खुशनुदी का ज़रिया है। अगर कोई रवादारी करेगा, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करेगा, बेहतर सलूक करेगा, सबको यकसा रखेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला के हाँ ये खुशनुदी का एक ज़रिया। अगर कोई नहीं करेगा तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, हाँ वो सवाब से महरूम रहेगा। तो ये मज़हब इस्लाम के कुछ कवानीन और कुछ तरगीबात मैंने आप हज़रात के सामने रखी हैं। इसी तरह मज़हब यहूदियत है, मज़हब ईसाइयत है, हिंदू मत है, सिख मत है, दीगर मज़हब के कुछ कवानीन और उनकी कुछ तरगीबात मैं आप हज़रात के सामने रखूँगा, और बाद हम ये रिज़ल्ट अख़ज़ करने की कोशिश करेंगे कि मेरा वज़ा करदा, मेरा तख्लीक करदा मुतवाज़न तर्ज़ फ़िक्र किस तरह मज़हब की कूक से जन्म लेता है। धीरे धीरे हम इंशाअल्लाह बतदरीज ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे ताकि आपको हक़ाइक़ का पता चले और आपको प्रूव हो जाए, आप पर आपको मुकम्मल इसकी तस्दीक हो जाए कि बिलाशुबा मेरा तर्ज़ फ़िक्र जो है, वज़ा करदा तर्ज़ फ़िक्र, वो जो है मज़हब की कूक से जन्म लेता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।